أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتی ہوں ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، آمین ثم آمین انشاءاللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آج ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا مختصر سارا میں چاہوں گی کہ سورۃ البقرہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا جائے، اس کی کتنی آیات ہیں یا کہاں پہ نازل ہوئی اور کیا معاملات ہیں، اس کے تھوڑے سے مختصر ترین۔ دیکھیں جی، سورۃ البقرہ جو ہے یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی جو صورت ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ تو نازل ہونے والی صورتوں کے اندر دیکھیں تمام صورتیں اس کی جو ہیں آیات جو ہیں وہ مدینہ میں ہی نازل ہوئیں، لیکن ایک جو ہے ایک چھوٹی سا اس کا ایک ٹکڑا وَاتَّقُوا یومًا ترجعون فیہ، اتنا سا جو حصہ ہے نا اس پوری صورت مبارکہ کا، یہ سب سے آخر میں نازل ہوا۔ چلے ہم انشاءاللہ تفسیر کے دوران بتاتے چلے جائیں گے۔ اس صورت میں کتنے رکوع ہیں اور کتنی آیات ہیں؟ اس صورت کے جو آیات ہیں 286 کل آیات ہے 286، اور اس کے رکوع ہیں 40۔ یہ سبھی جانتے ہیں، ہم اس کو سادہ زبان میں جانتے ہیں کہ 2.5 پاروں پر مشتمل یہ سب سے بڑی اور صورت ہے، بڑی صورتوں میں تعداد میں سب سے بڑی ہے۔ اور مصحف کے حساب سے اس کا یہ ہے کہ نزولی کا جس کو کہتے ہیں نا، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ آئی ہے 87 کے نمبر پہ، 87 نمبر پہ، مطلب اس کا نزول ہوا ہے 87 کے حساب سے، جبکہ مصحف کے حساب سے میں کہہ رہی تھی کہ لکھنے کے حساب سے قرآن پاک کی آپ سب جانتے ہیں یہ دوسرے نمبر پر یہ صورت ہے، پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سورۃ البقرہ۔ اس کا نام جو ہے سب واقف ہیں، سورۃ البقرہ کا نام ہے، اور کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک خاص گائے کا ذکر ہے، اور اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بکرے کی گائے، جو گائے ہے اس کو بکرا ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن عربی لغت میں البقرہ، البقہ، اس کا اسپیشلی پروننسیشن ہے قاف کے ساتھ اور راہ، تو گائے کا ذکر ہے۔ سورۃ البقرہ پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے تو بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ۔ میں آپ کے ساتھ دو شیئر کرتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 1824۔ یہ آپ اس کی 1824 روایت کو مسلم کی آپ چیک کر لیجئے گا۔ سیدنا سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، قرآن کا کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ شیطان جب سورۃ البقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر میں سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ یہ بھی سلسلہ احادیث سے لی گئی ہے روایت۔ اسی طرح سے ایک واقعہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت۔ ایک دفعہ رات کو سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی، گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے قرات بند کر دی، اس کا بدکنا گھوڑے کا وہ بھی بند ہو گیا، پھر قرات پھر انہوں نے شروع کر دی پڑھنی، تو اس کا بدکنا دوبارہ سے شروع ہو گیا، بند کرنے پر بدکنا بھی بند ہو گیا، تیسری بار بھی یہی معاملہ پیش آیا جب، تو انہوں نے خیال کیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں گھوڑا اس پر پاؤں نہ رکھ دے، تو ان صحابہ کرام نے قرات بند کر کے اس سے اٹھا لیا اپنے بچے کو، اوپر بچے کو جیسے ہی اٹھایا تو ان کی نگاہ آسمان کی طرف پڑی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سر پر
چراغوں سے جگمگاتا ہوا ایک بہت بڑا بادل تھا، ان کو وہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی وہ اوپر اٹھتا گیا، جیسے انہوں نے قرات بند کی اور نظر اوپر اٹھائی، تو وہ جلدی جلدی وہ جو جھرمٹ تھا پورا چراغوں کا جگمگاتا ہوا اوپر کی طرف اٹھتے اٹھتے غائب ہو گیا۔ صبح کو یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک جاری رہتے اور مدینے کا ہر شخص انہیں دیکھتا۔ یہ صحیح بخاری کی بڑی ہی مشہور روایت ہے جو میں نے کچھ سادہ الفاظ کے ساتھ اپنی ایڈیشن کر کے آپ کو بتایا ہے۔ مطلب کہ وہ جو جھرمٹ تھا وہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا جو ان کو جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو خود سوچے کہ سورۃ البقرہ کی کتنی خوبصورت مطلب کہ فضیلتوں کے حساب سے کس قدر پیاری اور خوبصورت فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز دیکھیں الف لام میم سے ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ حروف مقاطعات ہیں جن کا علم ہم نہیں جانتے ہیں، کٹے ہوئے حروف ہیں، ان کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں اس کے معنی بتائے اور نہ کھوجنے کے لیے کہا، تو پھر بلا وجہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں کی تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ بلا وجہ ہم اپنی طرف سے از خود اس کے کوئی نمبر اور چیزیں اور یہ چیزیں بناتے رہیں۔ اکثر یہ علم جعفر والے ہیں کہ وہ اس کے معنی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کھوج میں نہ پڑیں، جس چیز سے حکم نہیں ہے تو ان کی کھوج میں نہ پڑا کریں۔ اپنے عقیدے کو بس ہمیں کیا کہنا ہے کہ وہ قرآن سچ ہے، حق ہے اور ہمیں اس کے اوپر یقین ہے۔ یہ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ اس کا ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، الف کے 10، لام کی 10، میم کے 10، تو اس کی یہ 30 نیکیاں بن جاتی ہیں 3 الفاظ کی۔ تو وہ فضیلتیں اور وہ اعتبار کے حساب سے ہم جانتے ہیں، لیکن بے فائدہ کسی طرف منسوب کرنا بات کو یا ان کے معنی بنانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا آغاز ہو رہا ہے یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک یہ کتاب ہے، اسپیشل لگایا گیا ہے اس کے ساتھ، جیسے کہ قرآن مجید میں جب کسی بھی چیز کے حوالے سے عربی گرامر کے اعتبار سے الف اور لام لگ جاتا ہے کسی لفظ کے آگے تو وہ کسی یونیورسل خاص الخاص اسپیشل بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ذالک گرامر کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی چیز کو مخاطب کرنے کے لیے کہ یہ گھر ہے، یہ کتاب ہے، یہ کرسی ہے، یہ قلم ہے، یہ میز ہے، تو ذالک ذالک ذالکا ذالکا یہ کے حساب سے گرامیٹیکلی آپ کو بتا رہی ہوں۔ ساتھ ہی دیکھیں پہلے تو مقطعات ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی جو اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی جو سورت کی آیت کی جو ابتدا ہوئی ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے انسان کو کیا میسج آ رہا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بائبل آپ پڑھیں گے آپ کو وہاں پہ 2,00,000 ڈاؤٹس ملیں گے، 1 2 نہیں 2,00,000 ڈاؤٹس ملیں گے۔ لا ریبہ سے مراد ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی اس کا کلام ہے جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کیا۔ تو قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی آپ شک نہ پڑیں، اس میں کسی چیز میں مبتلا نہ ہو۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اللہ کی کتاب نازل کرنا اس میں کوئی شک نہیں جو جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 2 اسی بات کی آگے سے ڈیٹیل ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ الف، لام اور میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں جان لیجئے اچھی طرح سے، پھر میں بتا دوں کہ ان کا حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ان میں سے
کوئی شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی منقول ہے، یہ یاد رکھیں۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ حروف مقطعات کا میں نے آپ کے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ہے یہ تقریباً ٹوٹل تو 14 ہے اور 29 صورتوں کا آغاز جو ہے نا ان مقطعات سے ہو رہا ہے۔ سورۃ قاف، سورۃ قلم، سورۃ صاد اور حامیم، طٰہٰ، یاسین اور دو دو کر کے الف لام را، یہ اس طرح سے یہ یا تین تین کر کے الف لام میم صاد، الف لام میم را، چار چار، یہ سارے جو مقطعات ہیں یہ ساری ہی قرآن کی جو آغاز ہو رہا ہے ان کے اندر وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ان کا معنی میں نے پھر کلیئر کر دیا، ہم نہیں جانتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی طرف آتے ہیں، الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آیت کے دیکھیں دو ٹکڑے کرتے ہیں، دو ٹکڑے کر کے پھر اس کو سمجھتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ کتاب جو ہے وہ خبر دی جا رہی ہے، دیکھیں یہاں پہ پہلے ہی آپ کو ایک وارننگ دی جا رہی ہے، کیا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے، گویا کہ حوالہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف جو تورات میں آلریڈی موجود تھیں۔ آج بھی کتاب مقدس کی کچھ جو آپ کو ملیں گی، کتابوں کے جو مصحفے ملیں گے وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اور ان کے بھائیوں میں سے، یہاں پہ یہ بات کلیئر کر دوں کہ ان کے بھائیوں میں سے بنی اسماعیل میں سے مطلب تیری مانند ایک نبی برپا ہوگا، یہ تورات کے اندر الفاظ دیے گئے ہیں، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ اسے حکم دوں گا وہی اس نے یا انہوں نے کہنا ہے۔ یہ تو بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیشن گوئیاں تھیں، اسی طرح سے آگے چل کر ہمارے قرآن پاک کے اندر بھی سورۃ الاعراف میں اسی چیز کو ہم بڑی ڈیٹیل سے جانیں گے، جو یہاں پہ دو جوڑوں میں نے کہا بات کو ہم بیان کریں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پہ ایک اور بات کا اشارہ ہو رہا ہے، یعنی جو نازل کر دی گئی ہے کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، ان پر اس میں شک و شبہے کی گنجائش زیرو ہے، نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ مطلب اگر آپ اس کا مطالعہ کرنے لگے ہیں تو اپنے ذہن میں پہلے یہ بات بٹھا لیں کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ دیکھیں ڈاؤٹ پہلے اگر انسان یہ جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ ہم چیک تو کریں اس میں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آج تک پوری دنیا میں اس طرح کی کوئی کتاب پیدا نہیں ہوئی جس میں کوئی قاری یہ کہے کہ اس میں شک ہے یا آپ چیک کر لیں، نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انٹروڈکشن دیا ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی پڑھنے والا ہو، جب وہ کتاب کھولتا ہے، اور کیوں اتنے لوگ جو مشرکین ہیں وہ کافر ہو کر بھی جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو پہلی لائن پر ہی وہ ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں، یہ ہم مومن ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں جو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ وہاں پہ ٹھٹک کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کی قاری نے بات کہی کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اگر وہم، اپنے شک، اپنے وسوسے یا خالی چیک کرنے کے لیے اس کتاب کو کھول رہے ہو تو تمہارا کھولنا بیکار ہے۔ یہاں پہ جو انٹروڈکشن ہے اس کتاب کا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مکمل جملہ ہے، دیکھیں اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب، اس جملہ مکمل ہو گیا کہ یہ ایک خاص کتاب ہے۔ لا ریب فی، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ دوسرے ترجمے کے ساتھ آپ کو پھر اس کا پورا معنی مل جاتا ہے کہ یہ جو اسپیشل کتاب ہے نا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرے کے اندر ہی دیکھیں مکمل ضابطہ حیات جو ہم نے سورۃ فاتحہ سے حاصل کیا، کیا ہے؟
ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگاروں کے لیے متقیوں کی بہت زیادہ لوگ ڈیفینیشنز الگ الگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 اس کے معنی جاتے ہیں. ایک ہے تقوی اختیار کرنا متقی کا، پھر ہے پرہیز اختیار کرنا، تیسرا ایک اور بتایا جاتا ہے ڈر. ڈر میرے معاملے میں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں. میری ذاتی رائے ہے، آپ اختلاف کر سکتی ہیں. یعنی لوگوں سے بچنا چاہیے. کن لوگوں سے؟ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. تقوی کا لفظی معنی بچاؤ، بقا یا وقا کا مفہوم، کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے بیسیکلی خود بچنا. جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپناتا ہے، تو وہ خود بچتا ہے. اسی لیے ہدایت کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے. یعنی کج روی کے ساتھ غلط رویوں سے بچنا، افراط اور تفرید سے بچنا، مطلب عجیب و غریب قسم کے وہمیں. انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ وسوسوں میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ سلیم الفطر کے اوپر پیدا ہوتے ہیں، جو لوگ نیکی کی طرف اسی طرز پر اسی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، جن کی اخلاقیات ان کے اندر نیچرلی حس موجود ہوتی ہے، وہ تقوی میں آٹومیٹکلی رہتے ہیں، اختیار کرتے ہیں. وہ بچتے رہتے ہیں کہ کہیں پہ مجھ پر کوئی چھینٹے نہ پڑ جائیں، کسی راستے میں مجھ سے کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے. وہ بھلائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر بری چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ ہیں قرآن جن کو کہتا ہے متقی لوگ ہیں. سورۃ الفاتحہ کے اندر ہم لوگوں نے اچھی طریقے سے اس کی ترجمانی دیکھی کہ ہم نے کیا کہا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں مالک ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میرے نام سے شروع کرو. پھر کہا اہدینا صراط المستقیم. ہم اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش. آیت زیر مطالعہ ہے نا. اب اس کا جواب دیکھیں یہاں پہ، ابھی وہ کنٹینیو تھی، اب یہ کیا ہے؟ یہاں پہ اس کا مطالعہ کیجیے گا. ذالک، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آگے جواب دے دیا اس کا کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں نا کہ مجھے اہدینا الصراط المستقیم، مجھے راستہ دکھا مستقیم کا، صراط والا، سیدھا، نیکیوں والا، جو جنت والا ہو، جو اللہ کی رضا والا ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں. فوراً کیا ہے؟ ہدایت مانگی تھی نا، ہدل للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے. جنہوں نے ہدایت طلب کی ان کو ہدایت مل گئی، ان کو ہدایت اللہ نے دے دی. کیسے؟ قرآن کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. ہمیں نبی اتنے پیارے، اتنے خوبصورت، اتنے صاحب کمال کہ ان کی ایک ایک ذات کا ایک ایک لمحہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیم ساتھ پڑھا کریں ضرور. دیکھیں ان کی ذات کے ذریعے سیرت عطا کی. سیرت النبی پوری قرآن ہے، اس کو آپ الٹ کر کے دیکھیں، پلٹ کر کے دیکھیں، آپ کو سب ملے گا. بہرحال یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کہ بندہ خدا تو نے ہدایت مانگی تھی نا، تو یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو یہ تقاضا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے شیطانی وصف سے جو شیطان ہمیں ڈالتا ہے، جو وہ اوپر اپنا اللہ تعالیٰ سے یہ ٹائم لے کر آیا شیطان کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا، ان کے دائیں بائیں الٹ پلٹ سر طرف سے آؤں گا. تو اس لیے وہ لوگ ہیں کون؟ متقی. جو یہاں پر دیکھیں خاص و خاص ان کا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو متقی ہیں. متقی کون کون سے؟ اس کی اگزامپل میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ قرآن مبارک ہم پر نازل ہوا، ہماری طرف بھیجا گیا.
پورے رمضان میں نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہماری قوم کے اوپر، ہماری امت کے اوپر، امت مسلمہ کے لیے، ہدایت کے لیے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کا نتیجہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر کے اندر 13 سال تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ایمان اور دعوت، پھر اللہ کی تبلیغ، پھر دین کے لیے کام، پھر ان کے اوپر وہ سب سے پہلی وحی کا نازل ہو جانا. یہ ایک چھوٹی آیت نہیں ہے، میں اس کا خلاصہ کروں تو اور گھنٹہ گزر جائے گا. ہمیں پھر اس کے بعد 13 برس کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تھی، اس کا نتیجے میں مہاجرین اور انصار اور ایک جماعت پوری وجود میں آ گئی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے نفوس قدوسیہ قسم کے جو ماشاءاللہ اتنے خوبصورت صحابہ اکرام، ان کی پوری جماعت، جن کو عشرہ مبشرہ دنیا میں ہی کہا گیا، یہ ہمیں متقیوں کی حیثیت سے، یہ لوگوں کی ہدایت والے لوگ کون سے تھے، یہ پوری آپ کو فہرست وہاں پہ مل جاتی ہے. گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ لوگ ہیں یہ، کہ جن کے اوصاف آپ کو بتائیں گے، ہدی للمتقین، یہ ہیں متقی لوگ جو ہدایت پر تھے، ہدایت پر ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نسلیں آج تک ہدایت کے اوپر الحمدللہ رب العالمین کلمہ گو ہوئیں، اور اتنا دین پھیلا، اتنا دین پھیلا کہ ہر ایک ہر طرف اسلام ہی پھیل گیا. تو صرف دین حق کون سا ہے؟ دین اسلام. کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسری شے موجود ہی نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، جن کا اوپر ہمارا پورا عقیدہ ہے، یقین ہے. کلمے کو بہت زیادہ دہرایا کریں. تو یہ چھوٹی سی آپ کو آیت لگ رہی ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا ہے. ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ، اور پھر کیا ہے؟ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جیسا کہ میں پہلے متقی کی ڈیفینیشن الگ سے بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر اس کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو متقی کہا جاتا ہے. جو توحید پر کاربند ہو، شرک سے بیزار ہو، اس کو شرک بالکل نہیں اچھا لگتا اور اس کا نام بھی نہیں سننا پسند کرتا، اللہ کا فرما بردار ہو، تو وہ کون ہے؟ وہ متقی ہوگا. 100% وہی صرف متقی ہیں. تو تقوی سے مراد یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک بات ضرور آخر میں بیان کروں گی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے تقوی کا معنی پوچھا تو کہا کہ کبھی خاردار راستے پر چلے ہو؟ خاردار مطلب کانٹے دار راستے پر چلے ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کس طرح راستہ طے کیا؟ اس نے کہا جب کانٹا دیکھتا تو اس سے الگ ہو جاتا تھا. تو انہوں نے کہا بس یہی تقوی ہے. اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. مسلم کی روایت ہے 6904. اور اس دعا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعا پڑھ رہے ہیں، ہمیں بھی پڑھنے کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی، اور ہم سب ہی الحمدللہ اس کو پڑھتے ہیں. آپ بھی کوشش کریں اس کو اپنی زبانوں پر جاری رکھیں، اور ہر نماز کے بعد اس کو دعا پڑھا کریں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا دعا مانگ رہے ہیں
کیا ان کے پاس تقوی موجود نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس پاک دامنی موجود نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ہدایت موجود نہیں تھی؟ سوچیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، تو کیوں اپنی امت کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، در حقیقت ایک استاد جب بچوں کو اپنے کوئی تعلیمات دیتا ہے تو اس لیے نہیں دیتا کہ خالی آپ رٹا لگا لیں، نہیں، اپنے عمل سے، اپنے ترتیب سے، اپنی دعاؤں سے وہ بتاتا ہے کہ بچوں یہ ہے تقوی کا راستہ، یہ ہے اصل راستہ، آپ بھی اس کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں کوشش کیا کریں کہ ان کو آپ یاد کریں، زبانی بھی، اور ان کو دیکھ کر پڑھنے کا معمول بنائیں تو آٹومیٹکلی وہ حفظ بھی ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔